السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر دوستوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، بلکہ شکوہ کیا، یہ تقریباً ہر شخص کی زبان کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارکس اسٹریٹجی ورک نہیں کرتی، فارکس ٹریڈنگ کام نہیں کرتی، فارکس پہ اگر آپ ایک پلان بناتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز فارکس کے اندر لانگ ٹرم کے لیے کام نہیں کرتی۔ یہ سوچ ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور آج اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپلی لیتے ہیں کہ وائی فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز آر فیلڈ۔ تو آج ہم بات کریں گے 11 چیزوں پہ کہ فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز فیلڈ کیوں ہو جاتی ہیں۔ ان 12 چیزوں پہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں گے، آئی تھنک بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے بھی، آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی کہ مارکیٹ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیوں فیل ہو جاتی ہے۔ جی، تو فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز میں اگر یہ بات کہی جائے کہ کوئی بھی فارکس ٹریڈنگ پلان ہے، کوئی بھی فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، کوئی بھی فارکس کے حوالے سے ہمارا ایک آئیڈیا ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، آئی تھنک یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز کو فیل اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ 11 کاموں میں سے ایک کام آپ لوگ نہیں کرتے۔ 11 وجوہات ہیں جن پہ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز فیل کیوں ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی سوال ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ ایک بار کسی نے ایک پکچر لگائی، ایک تصویر لگائی کسی چوک کے اوپر، اور کہا کہ اس پکچر کے اوپر جس جگہ پہ فالٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے، اس جگہ کے اوپر نشان لگا لیں۔ صبح آئے، دیکھتا ہے کیا ہوا کہ وہ پوری کی پوری ہی بلیک ہو گئی، کالی ہو گئی، وہ پوری کی پکچر لوگوں نے ہر جگہ پہ نشان لگا کر کالی کر دی۔ دوسرے دن اس نے دوبارہ بولا کہ جس جگہ کے اوپر خرابی ہے اس خرابی کو درست کر دیں، تو دیکھا تو ایک نشان تک بھی نہ تھا۔ تو ہم لوگوں کو جو چیز بولی جاتی ہے اس پہ ہم لوگوں کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کیوں فیل ہو جاتی ہے، اور فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کے فیل ہونے میں اس شخص کا قصور ہوتا ہے 50%، جو شخص اسٹریٹجی کو پلان کو بناتا ہے، اور 50% اس شخص کا قصور ہو جاتا ہے جو شخص اس پہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ فارکس کے اندر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ فارکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہی ویک ہے، کمزور ہے، اس کی بیسکس کا نہیں پتہ۔ جو اسٹریٹجی پرووائڈر ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ بائی اسٹاپ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ سلپیج کیا ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کل سے یہ لائک ہمارے پاس H1 ٹائم فریم کے اندر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 11 بجے والی کینڈل سیل میں ہے، کل بھی سیل میں تھی، پرسوں بھی سیل میں تھی، کل میں دیکھ لیتا ہوں یہ 11 بجے والی سیل بھی تھی، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو بہت مزے کی بات ہے، 10 بجے ٹریڈ لگاؤں گا، 11 بجے ٹریڈ سے نکل جاؤں گا، سیل کی ہوگی، یہ ڈیلی سیل کی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، اور کسی بھی سوچ کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سوچ آپ کے مارکیٹ اسی سوچ کے پیچھے چل پڑے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو اسٹریٹجی پرووائڈر ہے یا جو بندہ اسٹریٹجی بناتا ہے اس شخص کو بیسکس کا بھی علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہے۔ دوسری نمبر پہ دنیا کے اندر کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں، کوئی بھی پلان لے لیں، اس کے اندر اگر آپ منی مینجمنٹ کا خیال نہیں کریں گے، آئی تھنک فارکس ٹریڈنگ ہو، کوئی بھی بزنس ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ کا خاندان ہو، کچھ بھی ہو، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ منی مینجمنٹ، میرے ایک ڈاکٹر دوست اکثر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے 1 لاکھ روپے ایک دن کی آمدن ہے اور 1 لاکھ روپے 1,01,000 خرچہ ہے تو آپ دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور اگر آپ کے 300 روپے ڈیلی کی آمدن ہے اور آپ کا 299 روپے خرچہ ہے، آپ پوری دنیا کے اندر خوشحال رہیں گے۔ تو منی مینجمنٹ آپ کی انکم پہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 10 ٹریڈوں میں سے 9 ٹریڈ ون کر رہی ہوتی ہیں، 1 ٹریڈ لاس کرتی ہے، ٹوٹل میں لاس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے 10 ٹریڈوں میں سے 2 ٹریڈز ون کرتی ہیں، 8 ٹریڈز لاس کرتی ہیں، پھر بھی پرافٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو منی مینجمنٹ اگر آپ کی اسٹریٹجی کے اندر نہیں ہے، آئی تھنک
یہ چیز بھی بہت بری ہے آپ کی اسٹریٹجی کے لیے، آپ کے پلان کے لیے۔ تیسری چیز پہ، ہم جب بھی ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے پاس سے مارکیٹ دو طرح سے چلتی ہے، ایک پرائس ایکشن پہ چلتی ہے اور دوسری مارکیٹ فنڈامنٹل پہ چلتی ہے، نیوز پہ چلتی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی چلتی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں یہ بہت کم اثر کرتی ہیں اس ملک کی کرنسی کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ جو ٹریڈ لگاتے ہیں کوئی بینکس تک رہ جاتی ہیں، کوئی ایل پی تک پہنچتی ہیں، کوئی مارکیٹ میکر بروکر ہوتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے ہمارے مارکیٹ کے اندر جو ہماری ٹریڈز ہوتی ہیں ان کا اثر، ان کا جو بائی اور سیل پہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں جب بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ایکسپیرینس لوگ، اور جب آپ لوگ دیکھتے ہیں جو بگنرز ٹائپ کے لوگ ہیں جب اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر آپ فاریکس فیکٹری سب سے آسان ویب سائٹ ہے، انویسٹنگ ہے، اور بھی کافی ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر جو ڈیٹا آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کہ بروکر ناٹ سپورٹ، بروکر اسٹریٹجی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ اکثر بروکر میں نے دیکھے ہیں، میں نے کام بھی کیا ہے، میرے قریبی بروکرز بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جس ٹائم کے اوپر ان کے الاؤ بھی نہیں ہے کہ 2 منٹ کے اندر ٹریڈ کلوز کر دیں، نیوز ٹریڈنگ الاؤ ہی نہیں ہے، لوگ ان کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ ایکسنس پہ نیوز کے ٹائم پہ لیوریج 200 آ جاتی ہے، آپ لوگ نیوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بڑی ٹریڈ ہوتی ہے کلوز ہو جاتی ہے۔ بہت ساری پرابلمز ہیں جو آپ کی اسٹریٹجی کو بروکر سپورٹ نہیں کرتا اور لاس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹ ڈز ناٹ سپورٹ، اکاؤنٹ سپورٹ نہیں کرتا، اکاؤنٹ ڈڈ ناٹ سپورٹ، اکاؤنٹ سپورٹ نہیں کرتا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کو۔ ہر بروکر کے اندر 4 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، 5 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ فکس سپریڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ویریبل سپریڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اس اسٹریٹجی کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہڈن چارجز۔ ہڈن چارجز بہت بری چیز ہے، آپ لوگ، میں نے اکثر دیکھا ہے، بلکہ خود بھی میرے ساتھ ہوا ہے، ہم $100 کراتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے 20% ہڈن چارجز ہو جاتے ہیں ڈپازٹ وڈرا کے اوپر۔ تو جس ٹائم پہ ہمیں 10% پرافٹ آ جاتا ہے تو وہ 2 مہینوں کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ تو ہڈن چارجز بھی اسٹریٹجی کو فیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ لوگوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے یا آپ کا جو اسٹریٹجی پرووائڈر ہے، وہ اسٹریٹجی پرووائڈر اس نے ڈیمو پہ پریکٹس ہی نہیں کی۔ جب تک ڈیمو پہ پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کا باقاعدہ طور پر تجربہ ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بغیر تجربات کی ہم لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کم سے کم 2 مہینے کسی بھی اسٹریٹجی کو، کسی بھی پلان کو ڈیمو پہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ SLTP نہیں لگاتے۔ SL کا تو چلے میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ منی مینجمنٹ میں آ جاتا ہے، لیکن ٹیک پروفٹ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ لازمی سوچنا ہے کہ میں نے کتنا پروفٹ کمانا ہے، ایسا نہ ہو 100 پپ سے مارکیٹ 20 پپ پہ آ جائے، 100 پپ سے آپ نے 50 پپ لینے ہیں، مارکیٹ 200 پپ آپ کے حق میں آئے، پھر واپس آ جائے آپ کے میں نے تو 200 پہ پرافٹ بک نہیں کیا۔ بھئی آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ 200 سے اوپر جائے گا یا نہیں، یہ جب 150 پہ آپ کے پرافٹ میں تھی تو آپ کو تو نہیں پتہ تھا 200 پہ جانا ہے یا نہیں۔ تو آپ کی اسٹریٹجی کے اندر آپ کا TP بھی ہونا چاہیے، SL بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اکثر ہم لوگوں کی ایک اور وجہ بھی ہے اسٹریٹجی فیل ہونے کی، کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ کے اندر جو سپریڈ ہے وہ 1 پپ ہے، چلے ہم آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ 2 پپ ہو جائے گا، 3 پپ ہو جائے گا، 4 پپ ہو جائے گا، لیکن دن کے اندر تو وہ واقعی اتنا رہتا ہے، لیکن جب ڈے چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر بھی مارکیٹ کے اندر ہمارے سپریڈ ڈبل ٹرپل ہوتا ہے، ہمارے TP کم ہٹ ہوتے ہیں، SL زیادہ ہٹ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا جو پلان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے، 1 دن کام کرتے ہیں، 3 دن کام نہیں کرتے، 1 دن کبھی بدقسمتی سے صرف ان دنوں کے اندر ہمارا کام ہوتا ہے جن دنوں کے اندر ہمیں پرافٹ، ہمیں لاس مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے، روٹین کے ساتھ کام کرنا ہے، ڈیلی ٹائم دینا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ دوسری، آپ نے ایک اکاؤنٹ کے اوپر ایک ٹریڈ ہی لگانی ہے، ایک اکاؤنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ایک ٹریڈ ہی لگانی ہے۔
اگر ایک اکاؤنٹ پہ آپ لوگ 4 اسٹریٹجی فالو کریں گے تو وہ ساری کھچڑی بن جائے گی. ایک پرافٹ دے گی دوسری لاس کرے گی, 4 میں سے ایک لاس کرتی ہے, 3 پرافٹ دیتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. جب آپ ٹریڈ لگاتے ہیں تو آپ نے ٹی وی بھی لگایا ہوا ہے, ایس ایل بھی لگایا ہوا ہے, پھر بھی آپ کا دل تھک 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 کر رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے پاس صبر نہیں ہے, کیونکہ آپ کی مارکیٹ کے اوپر گرپ نہیں ہے. جب تک آپ کی مارکیٹ کے اوپر گرپ نہیں ہوگی, آئی تھنک ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کامیاب ہونا. تو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں نے آپ سے 11-12 پوائنٹس پہ بات کی کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیوں فیل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی ویک ہے. دوسرے نمبر پہ بولا منی مینجمنٹ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ہماری اسٹریٹجی میں ہم نیوز ڈیٹا کو نہیں دیکھتے, وہ مارکیٹ کے پرائس ایکشن کو ختم کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ بروکر سپورٹ نہیں کرتا. 5ویں نمبر پہ بروکر سپورٹ کرتا ہے, اکاؤنٹ سپورٹ نہیں کرتا. چھٹے نمبر پہ میں نے آپ سے بولا ہڈن چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بروکر اچھا یوز کریں. 7ویں نمبر پہ کہ جو ہماری نیو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نے ڈیمو پہ ٹیسٹ نہیں کیا ہوا ہے. 8ویں نمبر پہ ہم نے بات کی سٹاپ لاس ٹیک پرافٹ نہیں لگایا. 9ویں نمبر پہ آپ سے بات کی کہ ڈے چینج کے ٹائم پہ جب مارکیٹ جب کلوز ہوتی ہے ویکلی طور پر, تو اس ٹائم کے اوپر جو سپریڈ بڑھتا ہے اس چیز کا ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتا, تو ہم لوگ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے 10ویں نمبر پہ ہے کہ ہم ڈسپلن روٹین کے ساتھ کام نہیں کرتے. ایک دن کرتے ہیں, 10 دن نہیں کرتے. اور 11ویں نمبر پہ ہم نے بولا ایموشنل ہو جاتے ہیں. 12ویں نمبر پہ بولا کہ ون ٹائم پہ ایک اکاؤنٹ پہ ایک ٹائم پہ ایک اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. ہم زیادہ کرتے ہیں وہ کھچڑی بن جاتی ہے. اور آخری نمبر 13ویں نمبر پہ ہم نے بات ابھی بھی کر رہا ہوں کہ سویپ چارجز پاکستان کے اندر نہیں ہے, تنی گروپ کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن چلیں جو لوگ سویپ چارجز دے رہے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر جو اسٹریٹجی ہے اس کے پرافٹ کو کھا جاتے ہیں. تو ان وجوہات کی وجہ سے ہماری اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.